بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں صورتوں کی شان نزول وہ یہ ہے کہ ایک یہودی منافق تھا، لبید اس کا نام تھا، اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور اس جادو کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اثر بھی ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس جادو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا بہت یہ اثر ہوا تھا کہ آپ نے کوئی کام نہ کیا ہوتا اور آپ سمجھ رہے ہوتے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی، علاج کی، تو اللہ رب العزت نے جگہ بتائی کہ فلاں جگہ پر جادو ہوا ہے آپ پر، آپ وہاں چلے جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے، وہاں کچھ چیزیں جو ہے وہ برآمد ہوئی، اور ایک دانت تھا، اس دانت میں بالوں کے ذریعے جادو کیا تھا۔ جبرائیل امین جو ہے ان گروں کو کھولتے تھے اور ایک ایک آیت ان دونوں آخری صورتوں کی جو ہے وہ پڑھتے تھے، تو اس وجہ سے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھی۔ باقی یہ دونوں صورتیں، اس کی احادیث میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پیر لیتے، اور جب آپ مرض وفات میں آخری عمر میں جب آپ تھے اور آپ بیمار ہوئے، آپ جب نہیں پڑھ سکتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پیر لیتے۔ اس طرح ایک روایت میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر دو ایسی صورتیں نازل ہوئی ہے جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے، اور وہ صورتیں جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہم جا رہے تھے، ایک وادی سے گزر رہے تھے، وہاں تیز آندھی آ گئی، ہوا تیز شروع ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، اور پھر فرمایا اے عقبہ تم بھی ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کبھی بھی کسی نے ایسی پناہ حاصل نہیں کی ہوگی جیسی پناہ کسی نے ان دو صورتوں کو پڑھنے کے بعد حاصل کی ہوگی۔ اور حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لاتے تو سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو بند کر لیتے، اور دونوں ہاتھوں کو بند کر کے پھر تین صورتیں سورۃ الاخلاص، قل اللہ احد، اور یہ آخری دونوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سر مبارک سے لے کر پاؤں تک جہاں جہاں تک آپ کے ہاتھ جو ہے وہ جاتے، آپ پورے جسم پر پیر لیتے اپنے ہاتھوں کو، اور یہ عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ہر فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ 2 صورتیں پڑھا کرو۔ اور عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تینوں صورتیں 3 بار پڑھنے کے بعد ایسا کرنا، اگر تم ایسا کر لو گے تو ایسا کرنا تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھ کے
معوذتین کے برکات جو سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی آفت سے انسان ان دونوں صورتوں کے ذریعے آسانی سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح جنات اور شیاطین کی شر سے، حاسدوں کی حسد سے، اور کوئی انسان اگر بد نظری سے ڈرتا ہے یا اس کو بد نظری کی شکایت ہے، وہ یہ 2 صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، اس کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گھر میں، مال میں، اولاد میں خیر و برکت کا ذریعہ وہ بھی یہ 2 صورتیں ہیں، جو ان 2 صورتوں کو پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے گھر میں، مال میں، اولاد میں خیر اور برکت نازل کرے گا۔